نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے سورۃ ملک کی آیت نمبر 15۔ دوسرا کو ہمارا آج سورۃ ملک کا سٹارٹ ہو گیا۔ تو یہ پہلی آیت ہوا وہی ہے اللہ ذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولاً تابع، یعنی دوبارہ دیکھیں ہوا وہی ہے اللہ ذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولاً تابع، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنایا، یعنی تمہارے تابع تمہارے فرما بردار بنایا۔ فمشو تو تم چلو فی مناکبہا اس کے رستوں میں، وکلو اور کھاؤ من رزق ہی اس کے رزق میں سے، اور الیہ اس کی طرف النشور اٹھنا ہے، یعنی الیہ النشور اور اسی کی طرف اٹھ کر یعنی لوٹ کر واپس جانا ہے۔ دوبارہ پھر دیکھیں وہوا وہی ہے اللہ ذی جس نے یعنی وہی ذات جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولاً تابع، فمشو تو تم چلو فی مناکبہا اس کے رستوں میں، اور کلو کھاؤ من رزق ہی اس کے رزق میں سے، اور الیہ النشور اسی کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ تو اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ، وہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو تم اس کے رستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اس کی طرف مرنے کے بعد تمہیں اٹھ کر واپس لوٹنا ہے، یعنی اٹھ کر تمہیں جانا ہے۔ تو یہ آیت کلیئر ہے سب کو؟ ایک بار پھر ریڈ کر دیتے ہیں۔ وہوا وہی ہے اللہ ذی جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولاً تمہارے تابع تمہارے فرما بردار بنایا، فمشو تو تم چلو فی مناکبہا اس کے رستوں میں، اور کلو کھاؤ من رزق ہی اس کے رزق میں سے، اور الیہ النشور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا، سو تم اس کے راستے پر چلو، اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اس کی طرف مرنے کے بعد تمہیں اٹھ کر واپس جانا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک بڑی عظیم نعمت کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے زمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو تمہارے تابع بنایا، یعنی تابع بنانے سے مراد یہ ایسا بنانا کہ اس سے تم نفع حاصل کر سکو، یعنی چنانچہ زمین ٹھوس پتھر کی طرح ہوتی یا لوہے یا سونے یا پتل وغیرہ کسی دھات کی طرح بنائی ہوتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا یعنی انسان کسی یہ جو زمین ہے اس میں پتھر ہوتے، سونے کی بنی ہوئی یا پتل کی بنی ہوتی، تو یہ گرمیوں میں انتہائی گرم ہوتی اور سردیوں میں یہ انتہائی ٹھنڈی ہوتی، یوں چلنا بھی اس پر مشکل ہوتا، یعنی اس کے راستوں پر چلنا بھی مشکل ہوتا، اور اس طرح یہ پانی کی طرح نرم بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس پر ٹھہر نہ سکے، اور یوں زمین پر یعنی گزارا کرنا مشکل ہو جاتا، دشوار ہو جاتا۔ تو ان دونوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم بنایا، یعنی تابع بنانے سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک سوٹیبل کنڈیشنز دی کہ جس کے مطابق وہ لوگوں سے نفع حاصل کر سکے، یعنی اس پر کنویں کھود سکیں، اس میں چشمے جاری کیے، اس میں نہریں نکالی، لوگ مکانات بنا سکیں، عمارتیں تعمیر کر سکیں، لوگ کھیتی باڑی کر سکیں، یعنی باغبانی کرنا اس پر آسان ہو جائے۔ تو زمین کو تابع کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے نفع بخش بنا دیا کہ انسان آج ہم دیکھیں ہم جتنی بھی ہمارا سروائیول ہے وہ ڈیو ٹو ارتھ ہے، کہ جو بھی معدنیات زمین سے نکلتی ہیں وہ اس کے علاوہ جو بھی کسان یہاں سے اگاتا ہے، جو بھی اس کے زمین کی سطح پر جو کچھ بھی اگتا ہے، آج ہمارا سروائیول بھی انہی چیزوں پر ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ٹوٹلی زمین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایک اپنی عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے زمین کو انسان کے تابع بنایا کہ انسان اس پر ہل چلا سکے، اس میں بیج بو سکے، اور اس پر اپنا کھیتی باڑی کر سکے، یعنی اس پر اپنی باغبانی کر سکے، یہاں پر اپنی فصلیں اگا سکے، یہاں پر پھل فروٹ اگا سکے،
اور آپ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو انسان کے تابع بنایا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس پر چلو، یعنی اس پر اس کے رستوں کی طرف اس پر چلو، تاکہ تم ایک جگہ سے اس کو تمہارے لیے اس طرح یعنی سوٹیبل بنایا کہ تم ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو، یعنی تمہارے لیے چلنے کے لیے بھی اسے یعنی مناسب اور سوٹیبل بنایا۔ زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے پرافٹیبل ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سوٹیبل بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم اس کو استعمال کرتے وقت اس زمین پر گزر بسر کرتے ہوئے، اسے نفع حاصل کرتے ہوئے یہ مت بھول جانا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم نے لوٹ کر نہیں جانا۔ آج تم اس زمین سے جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہو، ایک دن آنا ہے کہ تم نے اس کی طرف مرنے کے بعد لوٹ کر جانا ہے، اور ان ساری نعمتوں کا تم نے حساب دینا ہے کہ جس زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع بنایا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی انتظامات کی، اتنی نعمتیں تمہیں عطا کی، تو ایسا نہ ہو کہ تم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کا استعمال کرتے ہوئے یہ بھول جاؤ کہ تم صرف دنیا میں ہی رہنا ہے۔ ایک دن آنا ہے کہ تم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ گے، اور تمہیں ان ساری نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی اور تمہارے دنیا میں آنے کے مقصد کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، ان تمام چیزوں کا تمہیں حساب و کتاب دینا ہوگا اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کی سمجھ آ گئی سب کو؟ کسی کی کوئی کنفیوژن، کوئی سوال، کوئی لفظ کا معنی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی رسپونڈ تو کرے۔ جی سر آ رہی ہے آواز۔ کائنڈلی رسپونڈ کیا کریں، میں آپ لوگوں کا رسپونڈ کا ویٹ کرتا ہوں، اس طرح ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، پوری رسپونڈ کیا کریں۔ تو اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو مائک انمیوٹ کر کے پوچھے، ہم پھر ایک دفعہ اسے دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی اس کا لفظ لفظ ترجمہ اور محاورہ ترجمہ۔ وہوا، اور وہ ذات، وہی ذات، اللہ ذی، جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، ذلولا، تمہارے تابع، فامشو، تو تم چلو، فی مناکبہا، اس کے رستوں میں، یعنی اس کے رستوں میں چلو، وکلو، اور کھاؤ، من رزق ہی، اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین اور اس کے رزق میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تمہیں مرنے کے بعد لوٹ کر واپس جانا ہے۔ تو آتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 16 ہے، امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، آئین کے اوپر زبر ہے، امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من سے، فی السماء، آسمان میں جو ہے، یعنی جس کی سلطنت آسمانوں میں ہے، آسمان و زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات ہو رہی ہے کہ فی السماء، جو کچھ جو آسمانوں میں ہے، ان کے یکشفا، وہ دنسا دے، غرق کر دے، یعنی دنسانا، بکم، تم کو، الارض، زمین میں، فائزہ، تو اچانک، ہیا، وہ، تمور، کانپنے لگے، لرزنے لگے، تھرتھرانے لگے۔ فرماتے ہیں آمین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، تم ڈر ہو گئے ہو، من، اس سے، یعنی کسے، فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں میں جو سلطنت رکھتا ہے، اس سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یکشفا، کہ اس بات سے وہ تمہیں دنسا دے، بکم، تم کو، الارض، زمین میں، فائزہ، تو اچانک، ہیا، وہ، تمور، کھانپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس ذات سے نہ ڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور وہ ایک دم سے تھر تھرانے لگے، ایک دم سے لرزنے لگے، اس پر زلزلہ طاری ہو جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کو جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ البتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، جو عملی طور پر عذاب
عذاب سے بے خوف ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. سر آواز نہیں آ رہی. سوری انٹرنیٹ کٹ رہا نہیں آواز آئی. السلام علیکم, میری آواز آ رہی؟ جی سر. اللہ تعالیٰ اس کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو کچھ جو آسمانوں کی سلطنت میں ہے, جو جس کی سلطنت میں سارا آسمان ہے, کہ تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا وہ تمہیں اس بات کی وجہ سے تمہیں زمین میں دھنسا نہ دے اور وہ زمین اچانک کانپنے لگے؟ میں اس میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجرموں کو, اپنے جو نافرمان جو کفار ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا رہے ہیں اپنے عذاب الہی سے کہ آخرت میں ہی صرف عذاب نہیں, پکڑ اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے. کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے اور زمین کھل جائے, اور انسان جو اس زمین سے فائدے اٹھا رہا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے, اور اس بات سے بے خوف ہے مجھے کسی نے کیا پوچھنا, میں نے کون سا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا جس زمین پہ تم رہ رہے ہو میں اسے حکم دوں کہ وہ کھل جائے اور تمہیں اس میں دھنسا دے. جس زمین کے اوپر رہتے ہوئے تم عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہو, اسی زمین کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قبریں بنا دے. کیا تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہارے دل میں خوف نہیں ہے کہ وہ ذات جو آسمان و زمین کا جس کی قدرت ہے وہ زمین کو حکم دے اور زمین کے اندر تم دھنس جاؤ اور ایک دم زمین لرزے کانپنے لگے اور تمہیں اپنے اندر دھنسا لے؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ان مجرموں کو, اپنے ان نافرمان بندوں کو کہ بندے تو زمین پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال تو کر رہا ہے, لیکن یہ مت بھول جانا کہ ایک دن آنا ہے کہ تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے, اور صرف تجھے اسی دن صرف تجھے سزا نہیں ہو سکتی, اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو حکم دے اور تم پر پتھروں کے آگے ذکر آئے گا, اللہ تعالیٰ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے, اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے کہ تم زمین کے اندر دھنستے چلے جاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی ذات جو آسمانوں کی سلطنت ہے اسے بے خوف ہو گئے ہو, نہ ڈر ہو گئے ہو اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور زمین واہیات تمور اور وہ اچانک کانپنے لگے, وہ اچانک تھر تھرانے لگے. یعنی اللہ تعالیٰ زمین پر زلزلہ لائے اور زمین تھر تھرانے لگے اور تمہیں اس میں غرق کر دے. کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو, اس بات سے بے خبر ہو؟ تو یہ اس آیت کی تفسیر تھی, آیت نمبر 16 کی. تو اس میں کلیئر ہے, کسی کو مسئلہ تو نہیں؟ جی سر کلیئر ہے الحمدللہ. چلیں ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ہم کا معنی ہوتا ہے یا امین تم بے خوف ہو گئے ہو, نہ ڈر ہو گئے ہو, من سے فی السماء آسمانوں کی سلطنت والے رب سے, یعنی جو اس کی سلطنت آسمانوں میں اس رب سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امین تم, کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کس سے؟ من فی السماء جو آسمانوں کا مالک جس کی سلطنت آسمانوں پہ ہے اس رب سے بے خوف ہو گئے ہو, ان کے یرسلا وہ بھیجے علیکم تم پر حاسبا پتھروں کی بارش تم پر نازل کر دے, پتھروں کی بارش تم پر بھیجے. فاساتعلمون تو ان قریب تم جان لو گے, کیفا
کیسا ہے نذیر میرا ڈرانا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جس کی سلطنت آسمان میں ہے اس بات میں کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھیجے, تم پر پتھروں کی بارش نازل کرے, تو تم جلد ہی جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈرانا کیسا تھا. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کفار کو, ان نافرمان بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو قادر ہے نا, جس زمین پر ہم رہتے ہوئے اس کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں, جس زمین پر رہتے ہوئے ہم اس زمین سے نفع حاصل کر رہے ہیں, تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دھرتی کو, اس جگہ کو, اس زمین کو حکم دے جہاں پر اس کے نافرمان بندے اس کی نافرمانیاں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, اس کی حدوں کو پار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جگہ کو حکم دے, اس زمین کو حکم دے اور زمین پر زلزلہ آئے اور زمین کھل جائے اور وہ اس میں تھنس جائیں. اس طرح اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو آسمانوں کی سلطنت میں, جس کی سلطنت آسمانوں پر بھی ہے, وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے اور پھر تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف آخرت میں ہی پکڑ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ تمہارے گناہوں کی وجہ سے, تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی تم پر پتھروں کی بارش نازل کر سکتا ہے, تمہیں دنیا میں بھی اپنے عذاب چکھا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحم دلی ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری نافرمانی کو دیکھ رہا ہے کہ کب میرے بندے میری طرف لوٹ کر آ جائیں, کب میرے بندے میری طرف پلٹ کر آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ انسان گناہ کرتا کرتا نکل جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے تو کیوں نہ ڈر ہے, کیوں بے ہے کہ اس چیز سے قادر ہے کہ جس زمین پر تو رہ رہا ہے کہ اس پر میرا کنٹرول نہیں ہے کہ میں اس زمین کو حکم دوں اور اپنے نافرمان بندوں کو اس کے اندر دھنسا دوں. اس طرح اللہ آسمان پر جس ذات کی آسمان پر قدرت ہے, جس نے آسمان کو بنایا, وہ آسمانوں پر ایسی اپنے نافرمان بندوں پر پتھروں کی بارش نازل کرے اور انہیں زمین کے اندر دھنسا دے اپنے نافرمانوں کو بندوں کو. اللہ فرماتے ہیں ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. یا تم اس بات سے نہ ڈر ہو, اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات, یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے آسمانوں والا تم پر پتھراؤ کرے, پتھروں کی بارش نازل کر دے اور پھر تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ڈرانا کیسا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کیسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح کا دنیا میں تم چکھ سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی اپنے ان نافرمانوں کو خبردار کر رہے ہیں, دمکا رہے ہیں, اللہ ڈرا رہے ہیں کہ جو ذات آسمانوں کی مالک ہے, جو زمین کا بھی مالک ہے, جو زمین و آسمان کو حکم دے اور وہ تمہیں اپنے اندر گھرت کر لے, وہ زمین جس پر تم عیاشی کرے ہو اس زمین کو ہی تمہاری قبروں میں بدل دے, اور وہ آسمان جس پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, آسمان پہ اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش کرے اور تمہیں زمین کے اندر گھرت کر دے. تو اس آیت میں بھی اسی انداز میں اللہ تعالیٰ جس طرح پریویس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو, گناہ گار بندوں کو دھمکا رہے ہیں, تو اسی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کر رہے ہیں کہ میرے بندے تم کیوں بے خوف ہو گیا, کیوں نہ ڈر ہو گیا کہ اس بات سے کہ تمہیں کوئی اس دنیا میں پکڑنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو حکم دے اور تمہیں اپنے اندر وہ دھنسا لیں. تو یہ آیت بھی کلیئر ہے؟ جی سر. یہ آیت نمبر تھی 17. تو آج کی آخری آیت ہم آتے ہیں آخری آیت کی طرف. اور لقد ضرور بے شک کذبا جھٹلایا الذی ان لوگوں نے جن لوگوں نے جھٹلایا من قبلہم ان سے پہلے لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا فکیفا تو کیسا کانا ہوا نکیر میرا انکار. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ اور بے شک یقیناً کذبا جھٹلایا الذی جن لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فکیفا تو کیسا تھا کانا ہوا نکیر میرا انکار, یعنی میرا کس طرح میرا عذاب ان پر نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور بھلا شبہ یقیناً اس سے پہلے لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا, اللہ تعالیٰ کا انکار کیا, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا, تو پھر کیسا تھا میرا عذاب. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان
قوموں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو گراز کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حال کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا شبہ یقیناً کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جن لوگوں نے ان سے پہلے لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا، میرا انکار کیا، میرے ساتھ کفر کیا، تو پھر ان پر میرا عذاب کیسا تھا، میری پکڑ کیسی تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ اب پھر جو اس سے پہلے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل کی قوم تھی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بے شمار نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا، ان کا کیا انجام دیا، کس طرح ان کی شکلوں کو بگاڑا، کس طرح انہیں زمین میں دنسا دیا، کس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا اور انہیں غرق کر دیا. تو اس آج میں اللہ تعالیٰ ان قوموں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب، کیف کان نکیر، تو میری پکڑ کیسی تھی، میرا عذاب ان پر کیسا تھا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ آج کی امت محمدیہ کو، یعنی قرآن جو امت محمدیہ پر نازل ہوا، امت محمدیہ کو یہ خبردار کر رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کا انجام نہیں دیکھا جو تم سے پہلے تھے، جو قومیں تم سے پہلے تھی، جو لوگ تم سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کی نافرمانیاں کرتے رہے، اس کو جھٹلاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کس طرح ذلیل کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے جنہوں نے تم سے پہلے جھٹلایا، فکیف کان نکیر، فکیف کان نکیر، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب، پھر کیسی تھی میری پکڑ ان لوگوں پر جنہوں نے مجھے ان سے پہلے جھٹلایا. تو یہ آج کی ہماری آخری آیت تھی. تو اس آیت میں بھی اگر کسی کا کوئی سوال پوچھے. کلیئر ہے یہ آیت؟ ہماری آج کی 4 آیات، آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18. کسی کا کوئی بھی سوال ہو پوچھ سکتا ہے. 15 ریپیٹ کر دیں. آیت نمبر 15 سب سے پہلی آیت، یہ والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. ہماری زوم کی میٹنگ میں بھی اینڈ ہو جائے، تو جیسے ہی اینڈ ہو آپ لوگوں نے فوری جوائن کرنا ہے دوبارہ. ابھی ہے میرا خیال 1-2 منٹ میں بھی، تو جیسے ہی اینڈ ہو تو آپ لوگوں نے دوبارہ جوائن کرنا ہے. تو یہ آیت نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا وہی ہے الذی جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولا تمہارے تابع، یعنی تمہارے لیے تابع بنایا. فمشو تو تم چلو فی مناکبہا اس کے رستوں میں، وکلو اور کھاؤ من رزق ہی اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کی طرف پلٹنا ہے. وہ ذات جس نے تمہارے لیے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف مرنے کے بعد تجھے اٹھ کر جانا ہے، تجھے لوٹ کر جانا ہے، تجھے پلٹ کر جانا ہے. آواز بند ہو گئی. جی تو یہ آیت کلیئر ہے؟ میرا انٹرنیٹ ایشو کر رہا ہے. یس کلیئر ہے. سر آپ نے اس میں ہمیں بتایا کہ زمین کو تابع بنایا، سر اس کا کیا مطلب، کس حساب سے دوبارہ ہمیں پھر اس کی دیکھ لیں، مجھے سمجھ آ نہیں آ رہی کہ انٹرنیٹ آج گڑبڑ کر رہا ہے. تو اس آیت کو ایک بار نہیں پھر نہیں دیکھ سر لیں جس نے یہ بھی ایک پوچھا ہے. وَهُوَ سر اور فل وہی آیت ذات نہیں، مجھے اس کی الذی تفسیر جس میں نے پوچھنا ہے. جعلا بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولا تمہارے تابع، فمشو تو تم چلو فی مناکبہا اس کے رستوں میں،
वकुलू और खाओ मिर रिज़्क़ ही उसके रिज़्क़ में से, व इलैहि और उसी की तरफ अन्नशूर तुम्हें पलटना है, तुम्हें लौटना है, तुम्हें उठकर वापस आना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को तुम्हारे ताबे बना दिया, सो तुम उसके रास्तों पर चलो और उसके रिज़्क़ में से खाओ और उसी की तरफ मरने के बाद तुझे उठकर जाना है। जी तो क्लियर है ये आयत? सर मेरा क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ इसमें। मीटिंग टाइम एंड होने लगा है, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, फिर हम इंशाल्लाह बाकी क्लास कंटिन्यू करते हैं।